دیکھیں جی، آج خلیل الرحمان عرف بھولو بھائی جو کچھ دنوں پہلے دہشت گردی کو فائرنگ سے شہید کر دیا گیا تھا، ان کے افسوس کے لیے آج ہم پاک سرزمین پارٹی کا ڈیلیگیشن یہاں پر آیا ہے آصف بھائی پہ اور ان کے چچا کے پاس. ہم تعزیت کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد ڈویژن کے صدر ندیم قاضی صاحب اور ان کی پوری ڈویژن کی کمیٹی ساتھ ہے. اسی طرح میر خاص کے ہمارے ڈویژن صدر ہیں عدنان میوراج پر اور دیگر ان کے ذمہ داران ساتھ ہیں میر خاص کے، اور ایک ہمارے سندھ کونسل کے عہدیدار علی ادر بروئی، باقی دیگر ذمہ داران ہمارے ساتھ ہیں. ہم لوگ آئے ہیں افسوس کے لیے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیل الرحمان بھولو بھائی جن کو شہید کیا گیا کورٹ کے احاطے میں، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کے لیے کہ جہاں انتظامیہ کو ہونا چاہیے اور وہاں پر انتظامیہ کی موجودگی میں ان کو اس طرح سے شہید کر جانا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شرم کی بات ہے انتظامیہ کے لیے. اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور یہ واقعہ اس لیے بھی افسوسناک ہے کہ کچھ دنوں پہلے خود بھولو شہید بھائی نے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بات کی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے ان دہشت گردوں سے. اس کے باوجود بھی اور پھر ان کو پولیس کی موجودگی میں، پولیس وہاں پر کھڑی تھی اور ان کو شہید کر دیا گیا. ابھی صرف ایک قاتل پکڑا گیا ہے، باقی مزید اور قاتل فرار ہیں. تو آج اس میڈیا کے توسط سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں انتظامیہ سے، آئی جی سندھ سے، کہ خدا را ان قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے اور بھولو بھائی کی فیملی کو انصاف فراہم کیا جائے. آج ہم آ رہے تھے ابھی تو ہم نے دیکھا کہ کورٹ کے باہر وہاں پہ ایک پولیس موبائل بھی کھڑی ہے اور کچھ پولیس والے ہمیں نظر آئے. دیکھو، واقعہ تو ہو گیا، وہ جو آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، ہمارا بھائی شہید ہو گیا، لیکن اب پولیس کھڑی کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ پہلے تمہیں انتظامات کر لینے چاہیے تھے. تو یہ ٹوٹل ذمہ داری پولیس پہ بنتی ہے اور اس پولیس گردی کے سامنے ہی سب کچھ ہوا یہ واقعہ. تو یہ بڑا شرم کا مقام ہے سندھ حکومت کے لیے بھی. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایسا ہوا. آپ دیکھیں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صوبہ سندھ جو کہ اولیاؤں کی، صوفیوں کی دھرتی ہے، اس دھرتی میں سب پیار محبت کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، چاہے سندھی بولنے والے ہوں چاہے اردو بولنے والے ہو. ہمیں اس دھرتی نے پیار دیا، محبت دی ہے اور اس کا برملا اظہار بھی کیا، چاہے اردو بولنے والے ہو دیگر زبان بولنے والے ہو. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عمل سے، آپ شروع سے اٹھا کے دیکھیں پیپلز پارٹی کی ہسٹری رہی ہے کہ 1972-73 میں جب لسانی بل پاس کر کے انہوں نے فسادات کروائے سندھ میں رہنے والے اردو سندھی بولنے والوں کے درمیان میں، حالانکہ یہ ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، یہی مرنا یہی جینا، کہاں جانا ہے. لیکن پیپلز پارٹی اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسا کچھ کرتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ دیگر اور واقعات ہوئے، اس کے بعد پھر انہوں نے کوٹا سسٹم لگایا، کہنے مقصد یہ خلیج قائم کی سندھی بولنے والوں اردو بولنے والے کے اندر. ہم الحمدللہ پاک سرزمین پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس خلیج کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں یہی مرنا یہی جینا، سب ہمارے بھائی ہیں، ایک دوسرے کو ہم کاندھا دینے والے لوگ ہیں. ہمیں کہاں جانا ہے؟ بس ہم تو ہر ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. ہم تو آواز کراچی سے لے کے ہم کشمیر تک آواز لگاتے ہیں. جہاں سندھی بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، لیکن جہاں اردو بولنے والے ہمارے بھائی اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. تو ہم آج آئے تعزیت کے لیے، کوئی سیاست نہیں. ہم نے تو میڈیا والوں کو کہا بھی نہیں تھا، ہم تو خاموشی کے ساتھ ہم آئے تھے کہ چلو ہم تعزیت افسوس کر آئیں گے. پہلے دن دوسرے دن ہی ہمارا ڈیلیگیشن یہاں پر آیا تھا. کچھ حیدرآباد کے ساتھی تھے، ہمارے اس ڈویژن صدر بھی ہمارے موجود تھے، سندھ کونسل کے ذمہ داران تھے. سیکنڈ ڈے ہم یہاں پر آ گئے تھے. میرے خود کے آصف بھائی سے ٹیلی فون پہ کنڈولنس میں نے کی تھی، پھر خود انیس قائم خانی بھائی نے کی تھی، اور جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. ہمیں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بھی قانون کے سامنے، قانون کو پتہ ہے، قانون کو نہیں پتہ، قانون سے چھپے تھوڑے ہوں گے وہ دہشت گرد جنہوں نے دن دہاڑے کورٹ کے ہاتھے میں ایک معصوم شہری کا انہوں نے قتل کیا. تو یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. آج کے اس میڈیا کے طور سے پھر ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ پھر یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ پھر ان کو احتجاج کا حق حاصل ہے، پھر احتجاج بھی کریں گے. آپ نے دیکھا کہ اس کے علاوہ بھی پولیس گردی نے کیا کیا، پولیس والوں نے کیا کیا. جو بہن بیٹیاں جو پرامن طریقے سے اگر جو نکلیں روڈ کے اوپر ایک انصاف مانگنے کے لیے، تو پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا، ان پہ شیلنگ کی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے. اور اس کے بعد گھروں پر پولیس نے دروازے توڑے ہیں. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے جنہوں نے جو قاتل ہیں، یہ عمل ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مقتولوں کے ساتھ. جو مقتول ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ایسا کیا. خود بھولو بھائی کی بچی کو زخمی کیا گیا، ایسی بہت سی خواتین کو زخمی کیا. اور خود اس فائرنگ کے دوران ایک یہاں پہ خاتون، کوئی کیبن والا یا دیگر لوگ زخمی ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی انصاف نہیں ہوا. بہرحال ہمارا ایمان اور یقین ہے بحیثیت ایک مسلمان کے، جو خون کسی کا ناک خون کرتے ہیں نا، ایک انسان کا قتل خون گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو وہ
اگر قانون کی گرفت سے بچ بھی جائیں گے تو وہ اللہ کے نظام سے وہ کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے، وہ کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے.